الکریم. 16واں روزہ ہے نا آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، رمضان الکریم کے ساتھ آپ کا میزبان شکیل مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس پروگرام کے اصل میزبان ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کچھ تاخیر کا شکار ہیں. انشاءاللہ وہ چند لمحوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے. آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام الرحمن سے ہوا چاہتا ہے. میں گزارش کروں گا قاری عبدالولی خان فاروقی صاحب سے کہ تلاوت کلام الرحمن کی سعادت حاصل فرمائیں. قاری عبدالولی خان فاروقی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تلاوت کلام الرحمن آپ حضرات نے سماعت کیا، اور اب ذکر اللہ بزرگ و برتر کے پاکیزہ نام سے حمد رب جلیل کے چند اشعار سماعت فرمائیے. صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے. صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے، وہ سب سے بڑا،
سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہاریں یہ فضائیں، یہ رنگ یہ خوشبو یہ بہاریں یہ فضائیں، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے، کافر ہو کے مسلم، کوئی مشرک ہو کے مومن، کافر ہو کے مسلم، کوئی مشرک ہو کے مومن، وہ سب کا خدا، سب کا خدا، سب کا خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور اب در نعت پاک کا کھلتا ہے، ہمارے درمیان ہمارے انتہائی محترم و معروف ثناخواں قاری فیصل چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار
سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے قبل آپ نے خوبصورت حمد رب جلیل کے اشعار سماعت فرمائے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے سماعت کیے۔ معزز سامعین، اپنے مہمانوں کا ہم آپ سے تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا قاری عبدالولی خان فاروقی صاحب، جو کہ محتمم ہیں مدرسہ محمدیہ رضویہ تعلیم القرآن اور جنرل سیکرٹری ہیں اتحاد علماء اہل سنت پاکستان کے، یہاں تشریف فرما ہے۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، مہربانی۔ ناظرین، ہمارے مستقل قاری اور ثناخواں قاری فیصل چشتی صاحب جو ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اب وہ تشریف لائیں، ہم انہیں بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ معزز ناظرین، حضرت علامہ مولانا عبدالولی خان فاروقی صاحب کی طرف ہم آتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کی اہمیت سے ناظرین کو مستفید فرمائیں۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع عنایت فرمایا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 16 رمضان المبارک ہے اور کل 17 رمضان المبارک ہے۔ 17 رمضان المبارک تاریخ اسلام کا ایک عظیم دن ہے اور اس دن سب سے ایک عظیم غزوہ بدر کے نام سے وقوع ہوا۔ تاریخ انسانیت کا یہ سب سے عظیم واقعہ ہے اور اس غزوے میں اللہ رب العالمین نے جو مسلمانوں کو شاندار کامیابی دی، جو مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائی اور جس انداز سے مسلمان کامیاب ہوئے،
تاریخ انسانیت میں ایسی کامیابی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بے شک۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم غزوہ کہ جس میں آپ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، یوں تو دیگر کئی اور غزوات میں بھی شریک ہوئے، لیکن کیونکہ یہ پہلا غزوہ تھا اور پورے عالم عرب کی اس پر توجہ تھی اور مسلمانوں کے لیے ایک امتحان تھا، سن 2 ہجری میں پیش آنے والا یہ واقعہ یا تو اسلام کے لیے کامیابی کا ایک بڑا سلسلہ اور وجہ بن سکتا تھا، اور شکست کی صورت میں مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے نہایت ہی کمی کا سلسلہ اور سبب بن سکتا تھا۔ جی اللہ رب العالمین نے اس غزوہ میں مسلمانوں کو ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ جسے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں آتا کہ اس قدر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ سبحان۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن حکیم فرقان مجید نے ایک نہیں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ البتہ تحقیق ہم نے بدر میں تمہیں فتح عطا فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم کمزور تھے، تعداد میں کم تھے، تمہارے پاس اسلحہ ساز و سامان کی کمی تھی۔ جنگوں میں ہمیشہ یہ ہوا کرتا ہے کہ جنگوں کا انحصار فوجیوں پر ہوتا ہے، تعداد پر ہوتا ہے، جی اسلحے پر ہوتا ہے، جی۔ اسی طریقے سے ساز و سامان پر ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ ساری چیزیں مفقود تھیں، مسلمانوں کے پاس یہ ساری چیزیں نہ ہونے کے برابر تھی۔ بے شک۔ مثلا اگر ہم تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو 313 کی تعداد تھی اور جو کہ بہت مختصر تعداد تھی، اور کافر 1000 سے بھی زائد تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 80 اونٹ تھے، 1 گھوڑا تھا اور بالکل پرانی چند تلواریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے محاصرے کے لیے نکلے، کیونکہ یہ شام سے تجارت ہوتے ہوئے روم سے، ان ملکوں سے، یہ پوری طرح ایک مکہ کے لیے سپلائی لائن تھی، جی، اور مکہ والوں کو قوت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے یہ ایک بڑا قافلہ تھا۔ کسی بھی ملک کے لیے جی۔ یا کسی بھی علاقے کے لیے یا کسی بھی کمیونٹی کے لیے پیسے کا ہونا ضروری ہے، جنگیں پیسے سے جیتی جاتی ہیں، جی بالکل، اور پیسے ہی سے خریداری ہوتی ہے، پیسے ہی سے سب کچھ۔ اس سپلائی لائن، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف جو کفار مکہ کا بغض تھا وہ اپنے عروج پر تھا، جی جی، اور ہر مقام پر اگر انہیں راستے میں کوئی غلام مل جاتا، راستے میں کوئی غلام رسول مل جاتا، تو وہ اس پر انتقام کی بارش کر دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے ایک بڑے قافلے کا تعاقب کیا اور اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ اس قافلے کا ہم نے تعاقب کرنا ہے، اسے روکنا ہے۔ جب روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو ادھر کفار مکہ کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور ابو سفیان نے بھی ایک شخص، اسے بھی جب معلوم ہو گیا، تفصیلاتی واقعات ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ ایک شخص مکہ بھیج دیا کہ تم جاؤ اور جا کر اہل مکہ سے کہو کہ اب مسلمان ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، ہمارے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہی یہ خبر مکہ میں پہنچی، اور وہ جو خبر لانے والا شخص تھا، اس نے آتے ہی سب سے پہلے جو ڈھونگ رچایا، اپنی اونٹ کے کان کاٹ دیے، اپنے کپڑے پھاڑ دیے، بہنے والا خون اپنے کپڑوں پہ مل لیا اور سرے میدان نکل پڑا کہ تم دیکھو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے، ایک انتقام کی آگ بھڑکانے کے لیے کہ لوگ سارے اکٹھے ہوں، اسی حالت کو دیکھ کر یعنی انہیں ورغلایا گیا، اور انہیں ورغلا کے جنگ پر آمادہ کیا، برانگیختہ کیا، اور مکہ کے لوگ تیار ہو گئے، اور سارے بڑے بڑے قریش کے جو سرداران تھے انہوں نے باقاعدہ چندہ مہم شروع کی۔ ہر شخص نے کہا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سب مٹانا ہے، صرف یہ نہیں کہ اس اپنے قافلے کو بچانا ہے جو ابو سفیان کا آنے والا قافلہ تھا، حالانکہ ابو سفیان راستہ بدل چکا تھا اور اب مسلمانوں کے حملے سے محفوظ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود کہ مسلمانوں نے یہ جرت کیسے کی ہمارے اس قافلے کو روکنے کے لیے، یہ نکلے کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے ہی سے خلاف تھے، ان کے دل کے اندر عداوت تھی، اور مسلمانوں کی کم تعداد کا بھی انہیں معلوم تھا۔ جی جی،
اور مسلمانوں کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان نہ ہونے کی خبر بھی تھی. جی انہوں نے کہا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹائیں. مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ریاست مدینہ کو ختم کرنے کے لیے، اور نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے اور اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک بڑا پروگرام بنایا گیا. ایک بڑا جامع پروگرام ترتیب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم چلیں گے. ہزاروں اونٹ پیش کیے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے. یہ قافلہ یہاں سے ان کا نکل پڑا. اور انہوں نے کیا کیا کہ اس قافلے کے اندر عورتیں، ناچ گانا، شراب، اور ہر ٹھہرنے والے مقام پہ کھانے کے وقت ایک سردار کی طرف سے ایک اونٹ ذبح کیے جانے کا پروگرام بنایا. اور یہ چلے گئے یہاں سے، جہاں بھی یہ ٹھہرتے ایک اونٹ کاٹا جاتا، ذبح کیا جاتا اور پورے قافلے کو کھلایا جاتا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ ہم تو صرف ایک قافلے کو روکنے کی خاطر، اس کا محاصرہ کرنے کی خاطر نکلے تھے، لیکن یہاں تو ایک عالمی جنگ برپا کر دی گئی. یہ عالمی جنگ تھی اس دور کے حساب سے، جی بالکل، اس زمانے کے حساب سے ایک بڑی جنگ تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بٹھایا اور مشاورت شروع کی. حضور نے فرمایا کہ ہمارا خیال، ہمارا مقصد مدینہ کی ریاست سے باہر نکلنے کا صرف اور صرف ایک قافلے کو روکنا تھا، لیکن یہاں تو ایک جنگ کی کیفیت بن گئی. کفار مکہ جنگ کے لیے چلے آئے ہیں. آپ سارے لوگ مجھے اپنی رائے دیں، مشورہ دیں. یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی. بے شک. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ مشورہ نہ بھی کرتے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی رائے، آپ کی فکر، جی، آپ کی حکمت سب پر بالا تھی، سب سے افضل. سب سے افضل تھی. جی، اس کے باوجود آپ نے یہ راہ اختیار کی. یہ رائے اختیار کی کہ مشورہ کیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ صحابہ سے اگر رائے نہ بھی مانگتے، صحابہ کو تو فقط حکم دینا تھا. بے شک. تو انہوں نے رائے کے بغیر، سوچ اور فکر کے بغیر آقا علیہ السلام کے حکم پر جانیں قربان کر دینی تھی. جی جی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے طلب کی. اس رائے میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ان کی حوصلہ افزائی ہے، سبحان اللہ. دو جہاں کے آقا ہو کر ہم سے رائے، جی جی ہم سے مشورہ، جی جی یہ ایک پیار محبت کی ایک عظیم علامت تھی. جی جی. کہ اگر کوئی شخص کہیں کا بڑا ہو اور وہ اپنے محتاط لوگوں سے مشورہ کر لیتا ہے، ان کی خوشی دوبارہ ہو جاتی ہے، سبحان اللہ. بے ان شک. کی ہمتیں بڑھ جاتی ہیں. یعنی اپنے اصحاب کو وہ اہمیت دی انہوں نے. اہمیت دی. تو ان سے مشورہ کیا تو ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انصار کے لوگ کچھ خاموش سے ہیں، تو حضرت سعد سمیت دیگر انصار کے لوگ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ اے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح فَاذْهَبَا فَإِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاتِلَا کہہ کر کہ یہ نہیں کہیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ آؤ جہاد کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو بیٹھے رہیں گے، آپ تشریف لے جائیں اور جنگ کریں اور آپ کا خدا جنگ کریں. اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جنگ سے، جہاد سے انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو رد کر دیا. جی جی. کہا کہ ہم وہ رویہ نہیں اختیار کریں گے، بلکہ اگر آپ تو جہاد کا حکم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے تو جنگ کی بات ارشاد فرمائی ہے، اگر آپ حکم دیں تو سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے. سبحان اللہ. یہ محبت کا ایک عظیم سلسلہ تھا. یہ عشق رسول کی سرمستیاں تھیں. بالکل. میں دوسرا سوال اسی میں ایڈ کر دیتا ہوں جی جی. کہ غزوہ بدر میں عشق مصطفیٰ اپنے عروج پر تھا. بالکل عروج پر تھا، اور کئی ایسے مناظر دیکھنے میں آیا جو آگے بیان ہوں گے. جی جی. کہ عشق رسول کا حقیقی پس منظر اگر دیکھنا ہے تو وہ غزوہ بدر کے بعد واقعات سے نمایاں نظر آتا ہے. اس موقع پہ اس صحابی کا یہ کہنا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم تو سمندروں میں بھی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب یہ گفتگو سنی، ہر ایک کی ہمتیں اور بڑھنے لگی. یہ پیغام تھا ساری امت کے لیے صحابی رسول کا سبحان اللہ. کہ یاد رکھنا کہ حضور کا یہ حکم کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اچھے اخلاق اپناؤ، یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، ان کی اہمیت ہے،
اگر میرے رسول تمہیں یہ بھی حکم دیں کہ تم چھلانگ لگا دو دریاؤں میں تو یہ بھی تمہارے لیے سعادت کی بات ہے کہ یہ حکم رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حکم رسول ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ سے بھی مشاورت فرمائی اور بالآخر یہ طے ہوا کہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی خوف و خطر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم نے نکلنا ہے. اور یا رسول اللہ ہماری جانیں حاضریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے پر نظر ڈالی تو جو نابالغ بچے تھے انہیں آپ نے واپس کیا. صحیح. بعد نوجوان تھے، نو عمر تھے، صحیح. انہیں بھی آپ نے واپس کرنے کا کہا، لیکن وہ جی چراتے سامنے نہ آتے کہ ہمیں واپسی کا نہ کہا جائے، بلکہ کم عمری اور ہماری جسامت کو دیکھ کر ہمیں رسول اللہ یہ نہ فرمائے کہ تم واپس چلے جاؤ، بلکہ یہ کہ تم ہمارے ساتھ چلے. سبحان اللہ سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس وقت ہر شخص چلنے کے لیے تیار ہوا اور 313 کا یہ قافلہ چل پڑا اور پوری تیاری کے ساتھ جو کچھ میسر تھا، اور ہر ایک کے اندر ایک جذبہ جہاد کا شوق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور حضور سے وفاداری کا دن تھا آج. سبحان اللہ. نمازیں پڑھنا آسان ہے، سبحان اللہ. دیگر اعمال صالحہ آسان ہے، لیکن گردنیں کٹانا، کیا کہنا ہے، بھوک پیاس اور ماہ رمضان کا مہینہ روزے کی حالت میں یہ ایسا نورانی قافلہ، سبحان ایسا عظیم قافلہ سبحان اللہ کہ جس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو نگاہیں خداوندی میں آج عظمتوں سے سبحان اور اللہ. رحمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال بے تھا. شک بے شک. ماشاء اللہ. بہت شکریہ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. اور عشق رسول کی جب بات ہو رہی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور چند اشعار نعت کے پیش کرنے کی سعادت کر رہا ہوں. درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے گا. صلی علی نبی صلی علی محمد. کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، میں سعدی نہ قدسی نہ رومی نہ جامی. کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، میں سعدی نہ قدسی نہ رومی نہ جامی. پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی. کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو مانے. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی. عشق رسول کی گفتگو اس وقت ہو رہی تھی. فقیروں کو کیا کام تبلو علم سے، گداؤں کو کیا فکر جاہو حشم کی، گداؤں کو کیا فکر جاہو حشم کی. باؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھ
کو تاج غلامی رمضان الکریم جی ناظرین، ایک مرتبہ وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محتمم مدرسہ محمدیہ رضویہ تعلیم القرآن قاری عبدالولی خان فاروقی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان سے میرا ایک سوال ہے کہ غزوہ بدر میں جو نظم و ضبط کی کیفیت تھی، اس کی اہمیت پر آپ ہمارے ناظرین کو کچھ ارشاد فرمائیں۔ اللہ شکریہ۔ نظم و ضبط ہمیشہ تاریخ کا ایک سب سے بڑا اصیل عنوان ہے۔ جی، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، جیسے ابھی موجودہ حالات میں آپ نے دیکھا کہ کورونا وائرس سے لوگ متاثر ہیں۔ جی جی، اس میں حکومت نظم و ضبط کا کہہ رہی ہے، نام وہ ایس او پی کا نام دے رہی ہے۔ جی جی جی، تو اسی طریقے سے کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی موقع کو، یا سفر ہو، حضر ہو، جنگ ہو، نماز ہے، تو ہر چیز کا نظم و ضبط سے اس چیز کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ جی جی، بے شک۔ غزوہ بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جن جن مقامات پر جس وقت متعین فرمایا، صحابہ کرام ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرتے رہے۔ بے شک بے شک۔ نماز کا وقت مقرر کیا، روزے رکھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ روزے ترک کر دیں، افطار کر لیں، کیونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور حالت جنگ میں رخصت ہے، تو بعض صحابہ کرام نے روزے ترک نہیں کیے۔ حضور نے دیکھا کہ میرے صحابہ روزے ترک نہیں کر رہے، آپ نے خود روزہ ترک کیا۔ جی جی، تو پھر صحابہ کرام نے کھانے سے لے کر، اٹھنے سے لے کر، بیٹھنے سے، اور اس بات کو آپ سمجھیں کہ بعد نماز عشاء نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب لوگ سو جائیں۔ اچھا، یہ نظم و ضبط کی ایک بڑی مثال تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ صبح ہم نے ڈیوٹی جانا ہے، صبح ہم نے کام کاج پہ نکلنا ہے، راتوں کو ہم جاگتے رہیں گے، راتوں گھوم رہے ہیں، اور صبح کو کیا ہے کہ 1 یا 1.5 گھنٹے کی نیند کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ہمارا بدن ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ جنگ کا موقع تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ آج رات نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے کہتے کہ نفلوں میں کھڑے ہو جاؤ، ہاں ہاں، تلاوت شروع کر دو، وظیفے پڑھنے لگو، جنگی تیاری کرو، واہ واہ، مشق کرو۔ لیکن تقاضۂ بشریت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کہ تم یہ بھی بتائی، کہ تم آرام کرو، واہ واہ، تاکہ انسانی جسم تر و تازہ ہو جائے، جی ہاں، اور جس مقصد کے لیے ہم آئیں جب اس میں ہم جائیں تو اس وقت ہمارے بدن میں تھکاوٹ کسی قسم کی نہ ہو۔ جی جی، سارے صحابہ عشاء کے بعد نماز پڑھ کے آرام فرمانے لگے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ جنگی حالات میں نیند آتی کیسے؟ یہ ایک فطرتی تقاضا ہے کہ جب ہم نے صبح جنگ میں جانا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول مشہور ہے، جی جی، کسی نے آپ سے پوچھا کہ علی ہجرت کی رات نیند تو نہیں آئی ہوگی جب بستر رسول پر آپ کو رسول اللہ نے امانتیں دے کر چھوڑ دیا جی جی، کہ علی تم سو جاؤ، صبح اٹھنا ہاں، اور صبح اٹھ کے امانتیں تقسیم کرنا۔ تو اس رات آپ کو، کیونکہ مکان کی چاروں طرف ننگی تلواریں لے کے مخالفین کھڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم جیسی نیند اس رات کو آئی ایسی نیند مجھے کبھی بھی نہیں آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا وجہ؟ کہا مجھے رسول اللہ نے سونے کا حکم دیا اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ صبح تم نے اٹھنا ہے، واہ واہ، موت کا کوئی پتہ نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صبح اٹھنے کی گارنٹی دی تو میں خوب سوتا رہا، سبحان اللہ سبحان، اس لیے کہ رسول نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تم نے صبح اٹھنا ہے، اور آپ کا یقین تھا آپ کا کہ یقین میں تھا صبح اٹھوں گا، اور امانتیں بانٹنا ہے۔ واہ واہ واہ، آج رات مجھے موت نہیں آ سکتی، سبحان اللہ سبحان یہ ننگی تلواریں بھلی لے کر کھڑے ہوں لیکن موت نہیں آ سکتی۔ نہیں آ سکتی۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت، آپ حکیم الامت تھے، انسانیت کی نبض کو آپ جانتے تھے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وہ علوم، وہ کمال کہ جو آنے والے وقت کو دیکھتے تھے، آنے والے وقت کے تمام تقاضوں کو دیکھتے تھے، اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے، جی،
رسول جانتے تھے کہ کل میں نے انہیں جہاد کے میدان میں اتارنا ہے، انہیں آج کیا سبق دینا ہے، صحت کے حوالے سے کتنا وقت انہیں آرام کے لیے دینا ہے، اور کس قدر ان کو لیکچرز دینے اور ان کو سمجھانا ہے، تاکہ یہ میدان جنگ میں اترے تو ایک رتی برابر کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ ہر مجاہد بڑھ چڑھ کر جب شیر بن کر میدان میں اترے تو برسر پیکار دنیا قیامت تک کے لیے مثال بن جائے کہ یہ محمد عربی کے شیر تھے، بے شک، کہیں کسی قسم اور بن گئے مثال بن گئی، کوئی لچک نہ تھی۔ بالکل صحابہ کرام بعد نماز عشاء آرام فرمایا، صبح اٹھے، وضو کیا، نماز فجر ادا کی، اس کے بعد تسبیحات پڑھی، تلاوت کی، غرضے کے سارے معمولات اس طرح آپ رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ نے کی ہے کہ جس طرح ایک گھر میں کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈسپلن انسان کی شخصیت کو ابھارتا ہے، جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نظم و ضبط انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے مضامین کی وضاحت فرمائی۔ ایک مختصر سا بریک ہے، انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا، چند لمحوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان